بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم امریکی صدر ٹرمپ نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالخلافہ تسلیم کرنے اور تل ابیب سے اپنا سفارت خانہ بیت المقدس منتقل کرنے کا جو انتہائی ناپسندیدہ اور قابل مذمت اعلان کیا ہے، پوری امت مسلمہ، عالم عرب اور اہل فلسطین اس پر سراپا احتجاج ہیں۔ گزشتہ 15-16 سالوں سے امریکہ عالم اسلام میں جنگ کی آگ بھڑکانے کی جس روش پر گامزن ہے، اس کے آج کے اعلان نے زخم اور بھی گہرے کر دیے ہیں اور مسلمانوں کا مستقبل جنگ کی طرف دھکیل دیا ہے۔ وہ خطے میں امن نہیں چاہتا۔ ان کے اس اعلان سے مشرق وسطی میں امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کا سبب بن رہا ہے اور بن چکا ہے۔ اس اعتبار سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکی صدر نے تمام بین الاقوامی اصولوں، بین الاقوامی اداروں کے قوانین اور قوموں کے آزادی کے حق اور ان کے انسانی حقوق کی نفی کی ہے، اور فلسطینی جو اپنی سرزمین کو اسرائیل سے آزاد کرانے اور بیت المقدس کو صہیونی استعمار سے بازیاب کرنے کے لیے قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں، لاکھوں فرزندان فلسطین اس راستے میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، اپنے بچے یتیم کرا چکے ہیں، اور وہاں کی خواتین نے اپنے سہاگ قربان کر دیے ہیں۔ ایسی قوم کہ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ امریکی صدر ٹرمپ کے اس اعلان نے مسلمانوں کے جسم میں زخم کو اور بھی گہرا کر دیا ہے۔ اس اعتبار سے میں پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے پر بھرپور ملی وحدت کا مظاہرہ کریں۔ امت مسلمہ سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کی آواز ایک ہونی چاہیے، فلسطینیوں کی آزادی کے حق میں، بیت المقدس کی آزادی کے حق میں، اور ایک اصول کی سربلندی کے لیے، آزادی کے عظیم حق کی سربلندی کے لیے ہم ایک آواز بن کر فلسطینیوں کا ساتھ دیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کے اس اعلان کو ہم مسترد کرتے ہیں، اور میں اپیل کرتا ہوں پوری قوم سے کہ کل جمعے کا دن جمعے کے اجتماعات میں ٹرمپ کے اس اعلان کے خلاف اپنا بھرپور احتجاج دنیا کے سامنے رکھیں، امریکیوں کے سامنے رکھیں، عالمی اداروں کے سامنے رکھیں، اور تمام ائمہ اور خطباء سے میری اپیل ہے کہ وہ اپنے خطبات میں اس اقدام کی مذمت بھی کریں اور اس اقدام کے خلاف قراردادیں بھی پاس کریں۔ میں اسلامی تنظیم کانفرنس سے بھی اپیل کرتا ہوں اور اسلامی تنظیم کے سربراہان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ امت مسلمہ کے جذبات کی ترجمان بنے اور امت مسلمہ کی حقیقی ترجمانی کا حق ادا کریں، اور امریکی صدر ٹرمپ کے اس بیان کا سختی سے نوٹس لیں۔ یہ میری اپیل ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس حوالے سے اپنا احتجاج پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ پوری قوم کو ایک آواز ہونے کی اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب